احسن صاحب پوچھنے سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد کا جب نواز شریف صاحب باہر جا رہے تھے انہوں نے بیان دیا، پھر میں نے کچھ دن پہلے پروگرام سے ان سے دوبارہ سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا، دکھا دیں۔ لاہور میں آپ میڈیا کو بریف کرتی رہی ہیں کہ وہ 2000 پلیٹلیٹس رہ گئے اور یہ اتنے رہ گئے اور اب نواز شریف کو بٹھانا پڑے گا جہاز پہ، یہاں تو علاج ہی نہیں ہو سکتا، آپ ہی کے بیان تھے اور اب آپ کی حکومت ہی شکوہ کر رہی ہے۔ تو میں کبھی نہ غلط بیانی کرتی ہوں اور نہ کبھی کروں گی۔ امپورٹنٹ یہ چیز تھی جو ان کے پلیٹلیٹ کی سچویشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ 2000 پلیٹلیٹس کے ساتھ جس دن یہ نیب سے تشریف لائے ہیں اس دن تھے۔ کیا بھیجنا ان کو درست فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ دیکھیں اس وقت کہ عمران خان صاحب نے انسانی ہمدردی کے اندر اور کورٹ کے سامنے ہم نے بالکل صحیح رپورٹس رکھی۔ میں I will never turn back from those reports۔ اور نیب کے متعلق کیا کہا انہوں نے، وہ بھی دکھا دیں۔ پہلی رپورٹ جو ہے وہ تو نیب نے دی تھی، تو پہلے تو تحقیقات نیب کی کرنی چاہیے نا، کہ نیب نے ہمیں جہاں سے بھی انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو نیب نے رپورٹ کے مطابق ان کی یہاں بھجوا دی ہے ان کو ہمارے پاس۔ اب بتائیے جناب احسن صاحب، یہ تو ان کی کہانی ہوگی، آپ اپنی کہانی بتائیں۔ نواز شریف وعدہ کر کے گئے تھے، شہباز شریف نے گارنٹی دی تھی، آپ بلوائیے ان کو واپس۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس حکومت کو بجائے یہ کہ 2 سال پورے ہونے کے بعد یہ لوگوں کو یہ جواب دے کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئیں، یہ لوگوں کو بتائے کہ وہ 50 لاکھ گھر کدھر گئے، یہ لوگوں کو بتائے کہ جو یہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے تھے کہ ہم گھی اور چینی کو سستا کریں گے وہ کدھر گئیں، یہ بتائیں کہ جو لوگوں کو کہتے تھے کہ بجلی اور گیس آپ نے ڈیل کی، کدھر گئی۔ سوال پہ آ جائیں، ڈیل کیا آپ نے، کوئی انڈرسٹینڈنگ کی نواز شریف کے بارے میں؟ ڈیل ہم نے کسے کرنی تھی؟ دیکھیے جو رپورٹس ٹپیکلی آپ اسٹیبلشمنٹ سے کرتے رہے ماضی میں۔ جو رپورٹس ہیں وہ ڈاکٹر طاہر شمسی جو پاکستان کے ٹاپ اسپیشلسٹ ہیں ان سے لے کے ان کی اپنی حکومت کی صوبائی وزیر صحت اور وہ ڈاکٹر چیف ایگزیکٹو شوکت خانم ہاسپٹل کے جو اتنے اچھے ہیں اور قابل ہیں کہ انہوں نے وفاقی مشیر صحت لگا دیا ہے۔ He's actually a good doctor۔ جی، تو ان سب کی تصدیق کے بعد جب ان رپورٹس میں نواز شریف صاحب کی لائف تھریٹننگ کنڈیشن سامنے آئی تب انہیں اجازت دی نا، ہم نے تو نہیں دی، ان کی حکومت نے دی۔ بجائے یہ کہ اس کو اون کریں، یہ ان کی بیماری پہ سیاست کر رہے ہیں۔ آج ایشو یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی صحت کا کیا مسئلہ ہے، وہ عدالت سے اجازت لے کے گئے ہیں، حکومت نے انہیں الاؤ کیا ہے۔ عدالت نے تو آج ٹائم فریم ہے ویسے احسن صاحب وہ ختم ہو چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے رائٹنگ ندیم آپ مجھے یہ بتائیں، انہوں نے پاکستان کے اندر سارے ہسپتال کرونا کے اندر بند کیے ہوئے تھے کہ نہیں کیے ہوئے تھے؟ سرجریاں ڈیلے ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ UK کے اندر ہم سے بدتر کرونا تھی کہ نہیں تھی؟ ان کے بھی سارے ہاسپٹلز اور OPDs انہوں نے بند تو کی۔ کیا ان کے پاس لیگل آپشن ہے نواز شریف واپس لا سکتے؟ کتنی دیر ہوگی نواز شریف صاحب گئے ہوئے؟ نہیں، اب مجھے بات ختم کر لینا نا، ایک منٹ دیکھیے، ان کی جو پروسیجرز ہونے ہیں جس دن ڈاکٹر ان کو سرٹیفائی کرے گا ہی از فٹ ٹو گو، ایک دن ضائع نہیں کریں گے۔ اینڈ لیٹ می سے وی آر ڈسکسنگ اے پرسن کہ جو اپنی بیوی کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے پاکستان آ گیا تھا کہ میں قانون کا ڈیفالٹر نہیں بنوں گا۔ ہم کس شخص کو زیر بحث لا رہے ہیں؟ اس نے تو وہ مثال قائم کی ہے جو پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی بندہ۔ احسن صاحب ایک سوال کی اگر اجازت دیں، شاید سیاسی اعتبار سے آپ کی جماعت کو اس سے زیادہ کچھ چیز سوٹ نہ کرے کہ نواز شریف کل صبح اٹھے اور واپس آ کے تو آپ کے پاس بیٹھ جائے یہاں پہ، چاہے جیل میں جائے جہاں بھی جائے، لیکن یہ سیاسی اعتبار سے بیسٹ چوائس ابھی بھی یہی ہے، آپ ایکسرسائز کریں یا نہ کریں؟ ہم ایز اے پارٹی سمجھتے ہیں ہی از اے نیشنل ایسٹ، ہی از اے ٹریجر۔ ان کی صحت سب سے مقدم ہے، اور جس دن ان کے ڈاکٹرز نے ان کو اجازت دی کہ آپ کا علاج مکمل ہے، آپ واپس جائیں، ہی ول ٹیک دا فرسٹ فلائٹ اینڈ کم بیک۔ لیکن ان کی صحت کے اوپر ہم کسی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ وہ اس ملک کی کروڑوں لوگوں کے وہ محبوب رہنما ہیں، ہمارے وہ قائد ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے اور ان کی صحت کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز